يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا قد أبلغتكم. تمام قسم کے مبارک کلمات اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق مالک اور قابل ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی قابل احترام بزرگ و نوجوان ساتھیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین مسلمانوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، اسلام کو قبول اور اختیار کرنے والوں سے مخاطب ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان ہو، جنہوں نے اسلام کو قبول اور اختیار کیا ہے، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی نفس کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو النار، جہنم کی آگ سے۔ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکم، ہمیں یہ درس، ہماری یہ تربیت کر رہے ہیں کہ اپنی نفس کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کے ساتھ اپنی اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے مخاطب ہے، کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فإنی لا أملك لك من اللہ شیئا قد أبلغتک۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ نہ سوچ لینا، کہ یہ نہ گمان کر لینا، کہ دل میں یہ بات نہ بٹھا لینا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ فإنی لا أملك لك من اللہ شیئا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اختیار نہیں رکھتا، میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا سکوں، قد
اے میری لگتے جگر میں بچنے کا راستہ بتلا دیتا ہوں، اس راستے کو اختیار کرے گی، اس پر عمل کرے گی، اس پہ چلے گی، جہنم کی آگ سے بچ جائے گی، ورنہ دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سکی بیٹی اپنے لگتے جگر سے یہ کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کے آخری فرد تک، اگر سب سے بڑا مقام مرتبہ اگر کسی شخصیت کی ہے تو وہ عظیم شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی الفاظوں کے ساتھ یہی کلمات تھے، یہی جملے تھے، اپنے چچا سے کہنے لگے، کہتے ہیں یا عباس عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قضا نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك۔ اے عباس تو میرا چچا ہے، کہ یہ نہ سوچ لینا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طاقت، یہ قوت، یہ اختیار نہیں رکھتا کہ میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکوں۔ قد ابلغتک، یہ بچنے کا راستہ بتلا دیتا ہوں۔ یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا، اس راستے کو اختیار کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس پہ چلو گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، ورنہ سچے چچا سے مخاطب ہے، میں اختیار نہیں رکھتا کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکوں۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، یہی الفاظ، یہی کلمات، یہی جملے آپ علیہ السلام نے میرے اور آپ کے لیے بیان کیے اور کہا میرے صحابہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دو، انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا قد ابلغتکم۔ میری امت، آنے والے مسلمان، میرے اوپر ایمان لانے والے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دو، انہیں یہ بتلا دو، انہیں یہ سمجھا دو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکوں گا۔ جو تعلیمات چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو اختیار کرو گے تو کل جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ کل ابلغتکم، بچنے کا راستہ ہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں دو تین مسئلے آپ کے سامنے رکھ کے میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا آپ کو، بڑے سیدھے سادے اور آسان الفاظوں کے ساتھ میں آپ کو بات سمجھا کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جس کی بڑی قربانی ہے، اگر میں اس پر میں بولنا شروع کر دوں تو طویل وقت کی ضرورت ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے دوست۔ آج دوست اپنے دوست کے لیے کیا کچھ کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنائے۔ اور ایک جگہ شاہ فرمائے وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت نہیں۔ گھر سے نکال دیا گیا، اکیلا تنہا ابراہیم عقیدہ توحید پہ کھڑا ہو کے مقابلہ کرتا ہے۔ آگ میں جل جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں خدمات کی بات کروں تو ایک لمحہ انہوں نے قربانیاں دی، بیٹے کو ذبح کرانے کا مسئلہ آیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، کئی بار آپ نے یہ ساری کی ساری باتیں سنی ہوگی، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، سنت ابیکم ابراہیم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو لایا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امتی تک ساری دنیا یہ منظر دیکھنے کی ہوگی۔ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ اگر یہ کہے گا ابراہیم دنیا کے اندر میں تیری بات نہیں مانا، نہیں مان سکا، دنیا میں تو مجھے سمجھاتا رہا، بتلاتا رہا، تربیت کرتا رہا، عقیدہ توحید کی دعوت دیتا رہا، اے ابراہیم میں تیری بات
نہیں مان سکا، آج قیامت والے دن میں تیرے سامنے یہ التجا کرتا ہوں، میں یہ فریاد کرتا ہوں، تو اللہ سے یہ سفارش کر لے، تو اللہ سے یہ کہہ دے، اللہ سے یہ بات منوا لے کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ کون ہے؟ ایک طرف قربانیاں دیکھیں گے، خدمات دیکھیں گے، سیرت ابراہیم کو اٹھا کے دیکھیں گے، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت نہیں کی، جان کی قربانی، بیٹے کی قربانی، گھر سے نکلنے کی قربانی، بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑنے کی قربانی، اتنی قربانیاں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ہر ایک منٹ کے اوپر، آج ایک دن کے اوپر آپ کو قربانی نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے التجا کریں گے، اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ آخر باپ ہے کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرے والد محترم ہے، اللہ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو اللہ رب العالمین اعلان کریں گے، انی حرمت الجنۃ علی المشرک، اے ابراہیم کیا تو یہ بات نہیں جانتا کہ میں نے جنت مشرک کے اوپر حرام کر دی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اللہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ جنت مشرک کے اوپر حرام ہے، مشرک آدمی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، میں یہ جانتا ہوں، لیکن اللہ تیرے سامنے اپنے باپ کی سفارش لے کے کھڑا ہوں۔ اور ساتھ یہ الفاظ ادا کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اللہ لوگ یہ کہیں گے کہ ابراہیم کا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، ساری کی ساری دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بچھو کی شکل میں بنا دیا جائے، وہ اسی وقت بچھو کی شکل میں بن جائے گا، فَيُوحَزُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ، الٹا ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے رب کہے گا، اے ابراہیم اب لوگ یہ کہیں گے کہ جہنم میں بچھو جل رہا ہے، تجھے تیری باپ کی شکل میں نظر نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ساری زندگی قربانیاں دیتے ہوئے اپنے سگے باپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں میری نظر میں کوئی ولی، کوئی بہت بڑا ولی نہیں ہو سکتا، نبیوں سے بڑھ کر دنیا کے اندر کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں۔ دوسری مثال پہ ایک نظر ڈالتے ہیں نوح علیہ السلام کی۔ یہ نوح علیہ السلام جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنے لوگوں میں 950 سال دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دن بھی دعوت کا کام، رات بھی دعوت کا کام، صبح بھی دعوت کا کام، شام بھی دعوت کا کام۔ اس چیز کی گواہی کون دے رہا ہے؟ رب کا قرآن دے رہا ہے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن رات ایک کر دیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوئے صبح شام دعوت تبلیغ کا کام کیا۔ ایک سال نہیں، ہماری زندگی 100 سال بھی نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میری امت کے لوگوں میں زیادہ تر ان کی زندگی 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں 950 سال دعوت تبلیغ کا کام کرنے والا یہ عظیم پیغمبر، عظیم شخصیت، اللہ اکبر، آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہونے لگا، بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہونے لگا۔ آخر بیٹا ہے، لفظ جگر ہے، بیٹی کی محبت کو جانتے ہیں جن کو اللہ نے اولاد دی ہے۔ آنکھوں کے سامنے جب غرق ہونے لگا تو نوح علیہ السلام چیخ اٹھے، کہا ان وعد اللہ حق، اے اللہ تیرا وعدہ حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لفظ جگر ہے، میں ساری زندگی دعوت کا کام کرتا رہا، میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے۔
نگاہوں کے سامنے وہ ڈبکیاں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ کا عذاب آیا, بیٹا گھر کھولنے لگا. نوح علیہ السلام چیخ اٹھتے ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے, اللہ رب العالمین نے کیا شافر میں انہو لیس من آلک, کہا یہ تیری آنکھ میں سے نہیں ہے, یہ تیرا بیٹا نہیں, یہ تیرا لخت جگر نہیں. بیٹا تھا, سکا تھا, لیکن اللہ اور اپنے باپ جو اللہ کی طرف بلانے والا تھا اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا تھا, بغاوت کر رہا تھا, عداوت رکھتا تھا, قوت رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا انہو لیس من آلک, یہ تیری آل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح, اس کے جو اعمال ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, اس کے بارے میں تو مجھ سے سوال بھی نہیں کر سکتا. سخت الفاظ اللہ رب العالمین نے بھی جو باتیں کہہ رہا ہوں, جو کر رہا ہوں, یہ رب کے قرآن سے کر رہا ہوں. اللہ کرے یہ باتیں میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے اور میں عقیدہ توحید کے اختیار اور قبول کر لوں. نوح علیہ السلام اپنے سکے بیٹے کو نہیں بچا سکے. اس سے آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام الانبیاء, ہم کہتے ہیں ہم سارا سب کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ قربان ہو جائے. میں اور آپ یہ حدیثیں, یہ آیتیں, یہ فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مقام مرتبہ دنیا میں سب سے عظیم ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے افضل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو چچا تھے ابو طالب, آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے, سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرنے والے آپ کے یہ چچا تھے. سب سے زیادہ خدمت کرنے والے, پرورش کرنے والے, ساتھ دینے والے, ہر جگہ ڈھال بن کے کھڑے ہونے والے. کہتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے, اس نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا, میں صرف آپ کی بات سننا گوارا نہیں کروں گا. مخالفت جا ہوتی تھی, سامنے کھڑے ہو جاتے تھے, لوگ کہتے تھے ابو طالب یہ کیا کر رہا ہے. کہا بات ساری ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے بھتیجے کی دفاع میں کھڑا ہوں گا. اس کی محبت میرے دل میں ہے, جو مرضی وہ کرتا چلا جائے, لیکن میں اس کا ساتھ دوں گا. اور ساری زندگی ساتھ دیا, ہمیشہ ساتھ دیا, کما کے کھلایا, پرورش کی. ساری باتیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. دنیا سے جانے لگے, دل سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت تھی, اور دل میں یہ بات بھی تھی جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا ہے یہ اللہ کے نبی ہے. دل سے اس بات کو تسلیم کرتے تھے, لیکن زبان سے اقرار نہیں کر سکے کہ لوگ کہیں گے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 87 بار آخری دفعہ جب وہ دنیا سے جانے والے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چچا کے پاس جاتے, بار بار جا کے کہتے ہیں چچا جان بڑی خدمات ہے, بڑا ساتھ دیا ہے, ہم ہمیشہ دفاع کیا ہے, آپ اسلام قبول کر لیں, آپ کلمہ پڑھ لیں, میں کل اللہ کے سامنے سفارش کروں گا, میں اللہ کے سامنے التجا کروں گا, میں کوشش کروں گا. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی. لیکن سکا چچا ہے, ساری زندگی ساتھ دیتے ہوئے حالت کفر میں دنیا سے چلے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں آنسو ہے, کہتے ہیں میں اپنے چچا کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. آپ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کیا کہ میرا چچا جہنم میں نہ جائے. ساری زندگی ساتھ دیا, خدمت کی, دفاع کیا, ساری باتیں, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے سکے چچا کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. اس سے آگے ایک مثال میں اور آپ کے سامنے رکھ کے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا. 9 ہجری کا واقعہ ہے.
9 ہجری کا واقعہ، باپ بیٹا آپس میں باتیں کرتے ہیں. باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں دنیا سے چلا جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا، میں مرنے کے قریب ہوں، زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو 3 باتیں آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منوانی ہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جانا، ان سے یہ کہنا کہ اپنا لحاف مبارک میرے منہ کے اندر ڈال. دوسری بات یہ کہ جو آپ علیہ السلام کے جسم کے اوپر کپڑا لگا ہوگا، کرتا، اس کے اندر مجھے کفن دے. تیسری بات یہ منوانی ہے آپ نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرا نماز جنازہ پڑھائیں. یہ تینوں باتیں معمولی نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کڑوے کنویں کے اندر اپنا لحاف مبارک ڈالتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو میٹھا کر دیا. کوئی زہریلی چیز ڈسا کرتی تھی، آپ علیہ السلام اپنا لحاف مبارک دیتے، اللہ رب العالمین شفا دیتے. بے شمار حدیثیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا وقت کی کمی اور قلت کی وجہ سے. آپ علیہ السلام کے جسم پہ جو کپڑا لگتا تھا، آپ اس کپڑے کو جلاتے نہیں تھی. بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی. یہ معجزے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے. اور وہ شخصیت جو کسی کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے، نماز جنازہ اس میت کے لیے آخری تحفہ ہے، آخری دعائیں ہیں، اس کی سفارش ہے. اور یہ سفارش کرے کون؟ 2 جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باپ یہ بات کہتا ہے، بیٹا صحابی رسول ہے، باپ منافقوں کا سردار ہے. کہتا ہے ابا جان آپ جانتے نہیں اسلام کو، دین کو، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیف آپ نے دی ہے اتنی کسی اور نے نہیں دی. اتنی تو ابو جہل نے، عتبہ شیبہ نے، کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے نہیں دی جتنی تکلیف آپ نے دی ہے. اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد سے پیچھے کرنے والا یہ شخص، منافقوں کا سردار، رئیس المنافق، میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بدکاری کی تہمت لگانے والا. ذرا سوچے یہ رویے، یہ معاملات ہم میں سے کسی کے ساتھ ہوتے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوتا، ہمارا برتاؤ اس شخص کے ساتھ کیسا ہوتا. ہم تو ایسا کرتے ہیں نا، اگر ہمارے بارے میں کوئی ایک جملہ میں سننے کو مل جائے تو ہم اپنے دل میں عداوت، بغض، کینے کے پہاڑ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں کروں گا اس سے بات، نہیں ملوں گا اس کے ساتھ، فلاں مجلس میں فلاں موقع پر اس نے میرے خلاف اسلامی بات کی ہے، فلاں مجلس میں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں کام میں اس نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے. آپ ملنے کی باتیں کرتے ہیں، آپ جڑنے کی باتیں کرتے ہیں، آپ اتفاق کی اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں صلہ رحمی کریں، میں صلہ رحمی کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے جذبات یہ ہوتے ہیں. لیکن میرے عزیز بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین آئیڈیا ہے، بہترین نمونہ ہے. میں اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کر اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی برکات اور آخرت میں جنت الفردوس کے دار بن سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، میں اس سے کمزور ہوں، میں اس کے مقابلے میں ہوں، میں اس کی ٹکر میں ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس برادری ہے، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میرے پاس یہ، اس کی کیا حیثیت. اللہ معاف کرے آج ہماری باتیں یہ ہوئی اور میری بیوی کے بارے میں یہ بات کہ میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا رویہ ذرا دیکھنا اس منافق کے ساتھ کیسا ہے. بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ نے بڑی تکلیف، بڑا نقصان پہنچایا، کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری باتیں مان لیں گے؟ کیا آپ کو نہیں پتا میدان بدر میں آپ نے کتنے لوگوں کو جہاد سے پیچھے کیا؟ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ، ان کی زوج بیوی پر، میری اور آپ کی ماں پر بدکاری کی تہمت لگائی، فلاں موقع میں اسلام کو، دین کو آپ نے بڑا نقصان پہنچایا. یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی باتیں مان لیں؟
وہ منافق تھا، کہتا ہے اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کوئی شفیع، کوئی رحیم، کوئی نرم طبیعت والا، محبت کرنے والی شخصیت نہیں۔ کہا میرا بیٹے اگر آپ یہ بات کہیں گے، آپ جا کر یہ میری باتیں ان کے سامنے رکھیں گے، آپ سفارش کریں گے، ایسے ہو نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر عمل نہ کریں، وہ مان جائیں گے۔ باپ بیٹے کی باتیں چلتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، باپ منافق ہے، بیٹا صحابی رسول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ فلاں موقع پہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں یہ کیا نہیں، یہ میری اور آپ کی تربیت ہے۔ ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے، بھول جانا چاہیے، اپنے دل میں وسعت قلبی اختیار کرنی چاہیے، اپنے دل اور دماغ سے کینہ، بغض، عداوت، نفرت، یہ سارے کا سارا گند ہے، اس گند کو ہمیں نکالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابی رسول آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع ایسا بھی آیا تھا زندگی میں، یہی صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے آپ اجازت دیجیے، آپ کو بڑی تکلیف میرے باپ نے پہنچائی ہے، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ کے اس کا سر آپ کے قدموں میں لا کے پھینکتا ہوں۔ یہ صحابی رسول تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت تھی، ساری باتیں جانتے تھے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 3 باتیں مجھے کہی گئی ہیں، دنیا سے میرا باپ چلا گیا، جنازہ اس کا پڑا ہے، یہ باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں میرے عزیز بھائیوں کہا کہ میں اس کا لحاف مبارک بھی ڈالوں گا، اس کو کرتا بھی پہناؤں گا اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ ساری باتیں بھول کے کبھی سوچا کہ میں بھی کبھی بھول چکا ہوں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، آج وہ دنیا سے چلا گیا، میں اللہ کے اس کو معاف کر رہا ہوں، یا دنیا کے اندر ہے بھی تو یا اللہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر اس کو معاف کر رہا ہوں، اور میں اور آپ یہ بات جانتے ہیں جب میں اللہ کے لیے معاف کروں گا تو اللہ بھی مجھے معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، سخت طبیعت کے مالک تھے، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ہاتھ مبارک پکڑتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام اس منافق کا نماز جنازہ میں نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک چھڑاتے ہیں، کہتا ہے عمر تو کون ہوا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ صحابہ کی جماعت کو نقصان پہنچانے والا یہ شخص ہے، آپ نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں عمر ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن لوہا مبارک بھی، کرتا بھی، اور میں اس کا نماز جنازہ بھی ہوں۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میری اور آپ کی سوچ، میری اور آپ کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا۔ وہ جو یہودی اس کے گھر میں گئے، یہ آپ یاد رکھیں کہ وہ یہودی جس کا بچہ بیمار تھا، کئی بار یہ بات آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، اس یہودی نے کیا کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لیں۔ کیوں؟ یہودی تھا، سب سے بڑا دشمن ہے یہودی مسلمان، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے شدید نفرت کرتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ کی بات مان لے، کہا عداوت یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ ابو القاسم کی بات مان لے، لیکن گھر میں گئے یہودی تھا، اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت میرے گھر میں چل کے میرے بچے کے بارے میں پوچھنے آئی ہے۔ یہ عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز نے اس کا دل نرم کر دیا تھا۔ میں تو آج کہتا ہوں نا فلاں مسئلے کا بندہ ہے، فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا، میں کیوں اس کے پاس جاؤں، میری گلی میں، میرے پڑوس میں، میرے گھر کے قریب یہ رہتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم اس چیز میں بڑی سستی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
آپ جائیں گے، آپ ان کو حوصلہ دیں گے، ان کو تسلی دیں گے، ان کو سہارا دیں گے، اچھے الفاظ، اچھے کلمات، اچھے جملے ان کے بارے میں کہیں گے، اس کے دل میں نرمی آئے گی، وہ کہے گی یہ وہ توحید والے لوگ، یہ اقصی مسجد والے لوگ، یہ جماعت کے یہ بھائی، یار یہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم تو عداوت رکھتے ہیں لیکن ایک دن یہ ہمارا رویہ ان کو اللہ کے دین پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کی نازل کر دی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 70 بار اس منافق کا جنازہ پڑھا، میں اللہ اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں جو بات آپ بھائیوں کو، آپ بزرگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یہ بات ڈال لیں، یہ سوچ بنا لیں کہ نہ دنیا کی کوئی طاقت، نہ دنیا کی کوئی قوت، نہ دنیا کا کوئی ولی، نہ دنیا کا کوئی پیر، نہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ اگر ہمیں کوئی چیز بچائے گی تو وہ کیا ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کروں گا، اس پر عمل کروں گا، اس کو اپناؤں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو وہ اعمال مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ ورنہ اگر نبی علیہ السلام اپنے سگے چچا کو نہیں بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے، نوح علیہ السلام کی مثال میں آپ نے آپ کے سامنے رکھی، نہیں بچا سکے، عبداللہ بن ربیع کے لیے سفارش کرنے والی کوئی عام شخصیت نہیں، لباس مبارک ڈال دیا، کرتا پہنا دیا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ نے منع کر دیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ولی، کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ نہیں بچا سکے تو یہ پھر دنیا کے جن کے پیچھے آج ہم پڑے ہوئے ہیں، اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، یہ ہاتھ دکھاتے پھر رہے ہیں، کہیں طویل دینے کے لیے چکر کاٹ رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے عزیز ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، جو اس غلاظت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت آسان مسائل میں نے آپ کو قرآن سے دی ہے، ان کو اپنے دل اور دماغ کے اندر ڈال کے اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری والوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں کہ کل ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے کہیں کہ اللہ ہم شرک میں پڑے ہوئے تھے، یہ میرا بھائی تھا، یہ میرا عزیز تھا، یہ میرا رشتہ دار تھا، میرے خاندان کا تھا، میری برادری کا تھا، اس کو پتا تھا، یہ مجھے بچایا نہیں، اس نے سمجھایا نہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و علیہ